سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں عمار فاروق کیس کے بارے میں۔ میں پچھلے 3 دن سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں، یا سوچ سوچ کے شاید میرا دماغ جو ہے بالکل سن ہوا پڑا ہے۔ نارمل ہونے کی بھی کوشش کر رہی ہوں لیکن نارمل نہیں ہو پا رہی ہوں۔ آبویسلی یہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ ہر پاکستانی، دنیا بھر میں جتنے پاکستانی ہیں وہ اس وقت اس غم کو محسوس کر رہے ہیں، اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ اب اس کیس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، بس اتنا کہوں گی کہ ایک ننھی سی جان، اس نے ایک چھوٹی سی عمر میں اس ریاست کی درندگی دیکھی، اور جس طرح وحشت پھیلائی گئی، وہ وحشت، وہ درندگی، وہ جو ظلم کیا جا رہا تھا، وہ چھوٹی سی ننھی سی جان، وہ چھوٹا سا دماغ وہ چیزیں برداشت نہیں کر پایا۔ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، اور ایسے میں اس بچے کے والد کو سب سے پہلے اٹھایا گیا۔ وہ ساری بحث الگ ہے، لیکن گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، یا جو کچھ بھی ہوا وہ چیزیں سائڈ پر رکھے، پولیس کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ بار بار ریڈ کر رہی تھی، اور اسی بچے کی دادی، اسی بچے کی والدہ کو گھسیٹ کر، گرفتار کر کے، اور میں کہتی ہوں یہ پنجاب پولیس نہیں ہے، یہ وحشی ہے، یہ درندے، مجھے نہیں پتا کس قسم کی ماں نے انہیں جنا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں۔ میں سوچتی ہوں، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ انسان ہے بھی کہ نہیں۔ یہ جانور ہیں، لیکن جانور بھی رحم دل ہوتے ہیں۔ کس قسم کی نسلیں ہیں جو کہ پولیس میں بھرتی کی گئی ہیں؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے، یہ شیطان ہے، یہ وحشی ہے، یہ درندے ہیں۔ انہوں نے یہ قتل کیا ہے۔ جس طرح سے آ کے گھر والوں کو ٹارچر کرتے تھے، وہ چھوٹی سی جان، وہ تو اتنے حساس ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، وہ تو کچھ ایک گلاس بھی ٹوٹتا ہے تو ان کی جان نکل جاتی ہے۔ اور یہ درندے، وحشی درندے جب گھروں میں توڑ پھوڑ کرتے تھے، ان کی ماں کے ساتھ، ان کی دادی کے ساتھ جس طرح سے بدتمیزی کرتے تھے، اس بچے پر کیا گزری ہوگی۔ صرف یہ امیجن کر لے کہ اس چھوٹے سے ذہن پر کس قسم کا خوف گزرا ہے کہ اس کی حالت اس طرح سے ہوئی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور سب سے افسوسناک بات کہ اس کی موت پر بھی لوگوں نے جس طرح سے سیاست کی، اس کی میڈیکل رپورٹ کو لے کر، اور یہ کہا جی اس کے والد نے یہ کیا، اس کے والد نے وہ کیا، اس کے والد نے یہ کیا، وہ بہت بات کی بحث ہے۔ کیا اس کے بچوں کو مار دیں، ان کو ذہنی طور پر اس طرح سے ٹارچر کیا جائے، یا اس کے والدین کو، اس کے سامنے اس کی ماں کو، اس کی دادی کو، اس کے گھر والوں کو گھسیٹا جائے، گرفتار کیا جائے۔ تو یہ ساری تعویلیں جو پیش کی جا رہی ہے دوسری جانب سے، میں کہتی ہوں کہ بہت ہی بچکانہ، جاہلانہ اور گھٹیا سوچ کی عکاس ہے۔ اور کچھ صحافی، بڑے بڑے نام، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی جانب سے ایک ٹویٹ نہیں کی گئی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ واٹس ایپ گروپ کے کچھ صحافی کہہ لیں، یا کچھ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے ایک حق میں بھی ٹویٹ نہیں کیا۔ میں کہتی ہوں، اور باقی دوسری جماعتوں کے جو سیاسی رہنما ہیں یا سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے، یہ جو واقعہ تھا، یہ کسی پارٹی سے منسوب نہیں تھا، یہ واقعہ انسانیت کا تھا۔ جس طرح سے انسانیت کو، ایک چھوٹے سے بچے کو، اس کے والدین کو، اس کی ماں کو، اس کی دادی کو جس طرح سے ہیوملیٹ کیا گیا، اور جس طرح سے گھر پہ آ کے درندوں کی طرح چیزیں توڑی گئی، چیخنا، چلانا، شور کرنا۔ مطلب آپ پنجاب پولیس کا جو تربیت ہے وہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ وہ کس قسم کی گالیاں دیتے ہوں گے، وہ کس قسم کا توڑ پھوڑ کرتے ہوں گے۔ وہ وحشی ہے، وہ پولیس نہیں ہے، یہ درندے ہیں۔ ان سب کا علاج ہونا ضروری ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانیت سے آری لوگ ہیں۔ یہ صرف اپنے مفاد پرست ہیں، جہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے وہیں بولتے ہیں۔ یہ انسانیت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ انسانیت، یہ جب ان کے گھروں میں اس قسم کے واقعات ہوں گے نا، یہ جو آج عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ وہ فلانا میڈیکل رپورٹ، یہ فلانا ڈمکانا، تو انہیں سوچنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ یہ والی تکلیف اگر ان کے گھروں پہ گزری، کوئی بھی بچہ، ان کا اپنا بچہ کسی اس طرح سے مینٹل ٹارچر کا شکار ہو کے وہ اپنی یادداشت کھو دے، یا وہ اس طرح سے بیمار ہو جائے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو تب ان کو انسانیت یاد آئے گی، تب ان کو میڈیکل رپورٹس بھی یاد آئیں گی، تب
میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، میں شاید 3 دن سے یہی بد دعا کر رہی ہوں. اگر کسی کی ٹویٹ میرے سامنے سے گزرتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، میں یہی بد دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کے گھروں میں اس طرح کے حالات پیدا کریں، انہیں بھی اپنی اولاد کا جو ہے وہ دکھ دکھائے، یہی تکلیف دکھائے، اور پھر یہ اپنے اس قسم کی یہ ساری ٹویٹس کھول کر دیکھیں، اپنی یہ ساری باتیں کھول کر دیکھیں، بھول جائیں اس کے والد نے کیا کیا. لیکن کیا پولیس کو حق تھا؟ پولیس نہیں، ان درندوں کو حق تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے. گھروں میں بچے ہوتے ہیں، وہ جو باقی اس کے بہن بھائی ہیں، بہنیں تو نہیں ہیں، آئی تھنک 3 اور بھائی ہیں، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ یوتھ نفرت کرتی ہے. کیوں نہ کرے نفرت؟ کیا یہ نفرت عمران خان نے پیدا کی ہے؟ یہ نفرت عمران خان نے پیدا نہیں کی، یہ آپ نے اپنے اعمال سے پیدا کی ہے. آج لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ آپ لوگ کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے اعمال ایسے ہیں. لوگ آج کے دور میں لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگ گونگے نہیں ہیں، لوگ بہرے نہیں ہیں، وہ سب سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. انٹرسیپٹ نے جس طرح سے اس سے پہلے سائفر کی سٹوری بریک کی تھی، ایک اور سٹوری IMF جو ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملا اس کے حوالے سے انہوں نے سٹوری بریک کی، اور وہ جس کا کریڈٹ نون لیگ نے لیا. جی شہباز شریف گئے، انہوں نے جو ہے وہ پیر پکڑے IMF کے. تو جی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. انٹرسیپٹ کی سٹوری کے مطابق پاکستان نے خفیہ معاہدہ کر کے یوکرین کو ہتھیار بھیجے، ویپنز بھیجے، اور اسی کا انہیں انعام ملا. اور انعام کے طور پر جو ہے وہ IMF کا بیل آؤٹ پیکج ملا، جس کا کریڈٹ نون لیگ نے لیا، جس کا کریڈٹ جو ہے وہ PDM نے لیا. جی بڑے بڑے ٹویٹس کیے گئے اور خوشیاں منائی گئی، جشن منائے گئے. پاکستان کی کل اوقات یہی ہے کہ خفیہ معاہدے کیے جاتے ہیں، سودے بازیاں ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ پیسے لیے جاتے ہیں. ہم اب تک یہی سوچتے رہے جی ایسی کیا کہاں سے بھیک مانگی جائے، کس طرح سے اپنے ملک کو بیچا جائے، کون کون سے جو ہے ادارے ہیں انہیں بیچا جائے، کیا کچھ کیا جائے، کس طرح سے سودے بازی کی جائے، کس طرح سے شکار کیا جائے. میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ یہ ملک آج تک کمزور ہے، یہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا، یہ ترقی کر ہی نہیں رہا. ترقی جو کوئی ترقی کے ٹریک پہ لے کے جاتا ہے، خود مختاری کی بات کرتا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہے، اسے حکومت سے گرا دیا جاتا ہے. تو جی یہ ساری اصلیت ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں. PDM والوں نے 16 ماہ میں جھوٹ پر جھوٹ بولے اور بے شمار جھوٹ بولے. اب جھوٹ پر جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پھر انقلابی بھی بنتے ہیں جیسے ہم سب چونٹیاں ہیں. خیر اب میں کیا بولوں. موجودہ نسل جو ہے وہ یہ ساری چیزیں پسند نہیں کر رہی ہے، بالکل پسند نہیں کر رہی ہے، ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملک میں 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، جس میں 5 کروڑ 70 لاکھ جو ہیں وہ 35 سال سے کم عمر کے ہیں. یعنی 5 کروڑ 70 لاکھ. اگر ہم پاکستان کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 5 کروڑ 70 لاکھ افراد کون ہیں، ان کی پسند کیا ہے، ان کی چوائس کیا ہے، ان کی ترجیحات کیا ہے، یہ سوچتے کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم پاکستان کا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز کے ذہنوں کو، دماغوں کو پڑھنا ہوگا. 5 کروڑ 70 لاکھ اگر انہیں ڈنڈا کریں گے، انہیں گالی دیں گے، انہیں جیلوں میں بند کریں گے، ان کو دبائیں گے اور ان سے ان کی آزادی چھینیں گے، انہیں ڈرائیں گے، خوف پھیلائیں گے، تو یہ لڑائی بہت آگے چلے گی. کیونکہ ایک بڑا نمبر ہے، یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے. اور جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کا ضامن ہوتی ہے. اور اگر ہم انہی نوجوانوں کو ہی ڈنڈا کریں گے، اگر ہم انہی نوجوانوں کو ہی دبائیں گے، اگر ہم انہی نوجوانوں کو خوف میں مبتلا کریں گے، ان کے سارے جائز حقوق چھین لیں گے، ان کے ماں باپ کو ان کو جیلوں میں بند کر لیں گے، ان کی ماں بہنوں کو ریپ کی دھمکیاں پولیس آ کے دے گی رات کے 3-3 4-4 بجے، کوئی بھی گھر جب محفوظ نہیں ہوگا تو یہ نوجوان نسل، یہ 5 کروڑ 70 لاکھ لوگ غصہ کریں گے یا اپنا غصہ دکھائیں گے. تو یہ لڑائی بہت آگے تک جانی ہے. اور اگر لڑائی کرنی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ obviously اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. تو یہی 5 کروڑ 70 لاکھ نوجوان ملک اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ باشعور طبقہ ہے، یہ باشعور لوگ ہیں.
इनसे झूठ नहीं बोला जा सकता, इनसे दो नंबरियां नहीं की जा सकती। इन 5,70,00,000 जो नौजवान हैं, इन्हें पागल नहीं बनाया जा सकता। ये चूंटियां नहीं है, ये किसी की गुलामी करना नहीं पसंद करते। ये इन चोर करप्ट लोगों को अपने हुक्मरान नहीं देखना चाहते। ये नाइंसाफी, जुल्म, दो नंबरियां, ये नफरत करते हैं। ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मुल्क से ख़त्म हो। ये इस मुल्क को सौदेबाजी के जो ये लानत हमें लगी हुई है पिछले 70 सालों से, ये इस सौदेबाजी से निजात चाहते हैं, ये कर्ज़ों से निजात चाहते हैं। ये जो हम भीख मांगते हैं ना, इधर से पूरी कर लो, इस मुल्क से ले लो, उधर से ले लो, नहीं हो रहा, अच्छा ये बेच दो, है ना। ये कौम नहीं पसंद कर रही। ये 5,70,00,000 लोग ये सारी चीज़ें नहीं पसंद कर रहे हैं। मुल्क को उठाना है, मुल्क की तरक्की करनी है, मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क को यही 5,70,00,000 जो नौजवान है यही उठाएंगे। ऐसे में इनका दिमाग पढ़ना होगा, ये क्या चाहते हैं, इन्हें वो देना होगा। नवाज शरीफ आ रहे हैं जी, बड़े धूम धड़के जो है वो चल रहे हैं। मरियम नवाज इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं। सिर्फ एक वही पार्टी है जो कि इस वक्त नजर आ रही है, ना उनके कारकुन गिरफ्तार होते हैं, ना उनकी पार्टी का परचम उठाने पर पाबंदी है। वो मैडम फुल प्रोटोकॉल के साथ कभी इधर घूम रही हैं, कभी उधर घूम रही हैं। वाह, फुल मजे लगे हुए हैं जी। तो खैर नवाज शरीफ आ रहे हैं और प्लान को चेंज हुआ है। प्लान ये हुआ है कि वो एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर में जाएंगे मीनार पाकिस्तान। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें हेलीकॉप्टर कौन देगा? वो तो एक मुजरिम है, वो इश्तिहारी है। वो इस तरह से एयरपोर्ट पर आके वो फुल प्रोटोकॉल के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के मीनार पाकिस्तान कैसे जाएंगे और वहां से वो अपने घर कैसे जाएंगे? वो मुल्जिम नहीं है, वो मुजरिम है, वो इश्तिहारी है। वो अदालतों से झूठ बोल कर गया है। उसने अभी तक जो उस पर चार्जेस हैं उसे प्रूव नहीं किया है, सबूत नहीं दिए हैं। जो चीज़ें अदालतों ने जो सवाल मांगे, जो सबूत मांगे, वो हर सबूत देने में नाकाम रहा है। वो उसे हेलीकॉप्टर कौन मुहैया कर रहा है? ये मशीनरी, स्टेट मशीनरी अगर यूज़ होती है तो वो कौन यूज़ कर रहा है? किसकी इजाज़त से एक मुजरिम को इतना प्रोटोकॉल दिया जाएगा? सवाल कौम पूछ रही है, पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। ये 5,70,00,000 जो नौजवान हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं। और अब तो नैब ने केसेस भी खोल दिए। अब तो एक नहीं, कई केसेस में वो इश्तिहारी हैं। तो वो किस तरह से, वो किसके हेलीकॉप्टर में, कौन, यू नो। और ये गारंटियां नवाज शरीफ को कौन दे रहा है? किसने गारंटियां दी हैं? किसकी गारंटियों पे वापस आ रहा है? और लाइक इस मुल्क का आइन और कानून मजाक है? लोग पागल हैं, हम चूंटियां हैं। पाकिस्तानी कौम, ये 5,70,00,000 लोग कौन है? एक मुजरिम किस तरह से इस तरह से आ रहा है और वो हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर भी उसे मुहैया किया जाएगा। गारंटियां लिख कर दिया गया है जी कि वो तहरीरी तौर पर कि जी वो वज़ीर आज़म बनेंगे मुल्क के चौथी बार। किसे लिख कर दिया है? कौन है वो लोग? फिर इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं? आवाम की क्यों बात हो रही है? फिर एक काम करें, सारी आवाम को, ये 5,70,00,000 जो नौजवान है, ये तो वो वोटर है जो नौजवान है। बाकी वोटर तो 12 करोड़ है ना, उसमें से 5 करोड़ अगर हम नौजवानों के एक साइड पे कर लेते हैं, जेल में डालें सबको। फिर तो समझ नहीं आ रही है कि एक मुजरिम किस तरह से हेलीकॉप्टर में बैठेगा। अब तो नैब के केसेस खुल गए हैं, वो जेल नहीं जाएगा, वो कई केसेस में इश्तिहारी है। और ये गारंटियां उनको किसने दी हैं? कौन उनको गारंटियां दे रहा है? कौन उनसे गारंटियां ले रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे? फिर एक काम करें, सारी चीज़ें आइन कानून को साइड पे रख लेते हैं। जितनी भी जेलें हैं, जेलों में जितने भी मुजरिम हैं, उनसे गारंटियां लें कि वो जेल यहाँ से निकल के चोरी नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे। जो भी उन्होंने जुर्म किए हैं वो आइंदा नहीं करेंगे। उनसे गारंटियां लें, लिखवाएं, सबको छोड़ें। फजूल में जेलों पर इतना खर्चा आता है, ऑलरेडी ख़जाने पर इतना बोझ है, हम वैसे ही गरीब मुल्क हैं, सौदेबाजी और कर्ज़ों से तो हम चलते हैं। तो एक काम करें, सारे जेल जो है इसी तरह से खाली करें। पुलिस भी किसी काम की नहीं है। पुलिस को जब पुलिस
تو عام لوگوں کو ہی تکلیفیں پہنچا رہی ہے، لوگوں کے بچے مار رہی ہے، گھروں پہ ریڈیں کر رہی ہیں، گھروں کے سامان توڑ رہی ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہیں. تو ان درندوں، وحشی درندوں کو بھی جو ہے ان کے تھانے بند کریں، جیلوں کو بھی کھول دیں، سب سے گارنٹیاں لے لیں، اور جی انہیں وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جیلوں سے باہر نکالیں. تو تب بات بنے نا. ایسے نہیں ہو سکتا. اس ملک میں آئین ہے، اس ملک میں قانون ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہی لوگ آئین اور قانون توڑ چکے ہیں، نہ انہوں نے الیکشنز کرائے، اور اب وہ صاحب انقلابی بن کر ادھر پاکستان آ رہے ہیں. اور مجھے تو بڑے irrelevant لگ رہے ہیں، مجھے تو ان کی باتیں بھی کافی irrelevant لگ رہی ہے. ایون بلاول بھٹو کی باتیں irrelevant لگ رہی ہیں. وہ اس پی ڈی ایم 16 ماہ کی حکومت میں رہے اور اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے وہ تو حکومت کا حصہ ہی نہیں رہے. جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. لائک بلاول بھٹو، آر یو سیریس؟ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنی جو ہے وہ شہید بے نظیر بھٹو کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ شہید بھٹو کی بات کرتے ہیں؟ آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں لگتا. آپ نے تو 16 ماہ فل مزے کیے ہیں. اب آپ جب حکومت گئی آپ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے. یہ عوام پاگل ہے؟ 12 کروڑ 70 لاکھ کی جو آبادی ہے، کیا وہ پاگل ہے؟ خیر بہت سارے سوال ہیں جن کے جوابات ہی نہیں ہے، نہ کوئی دے رہا ہے، بس ہوئے چلے جا رہے ہیں. نہ ملک میں آئین ہے، نہ قانون ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نواز شریف ووٹ کہاں سے لائیں گے؟ ان کا بیانیہ کیا ہوگا؟ دھاندلی زدہ الیکشن کو لیگل کس طرح سے بنایا جائے گا؟ اور نواز شریف کے جو لاکھوں کروڑوں میں جو ووٹ آئیں گے، جو ووٹ آئیں گے، جو ڈالے جائیں گے، یا وٹ ایور جو بھی ہے جو مینج کیا جائے گا، وہ کون مینج کرے گا؟ اور اتنی بڑی سطح پر یہ دھاندلی کس طرح سے کی جائے گی؟ کس نے اس بار دھاندلی کی گارنٹی لی ہے؟ کچھ تو پتا ہوگا. کیا جو ہیلی کاپٹر مہیا کر رہے، جس نے جو ہے وہ ریٹن میں ایگریمنٹس لکھوائے، کیا وہ ہیلی کاپٹر دیں گے؟ کون ہے وہ لوگ؟ کون ہے وہ لوگ جو کہ دھاندلی زدہ الیکشن کروائیں گے؟ تو پھر یہ نواز شریف لوگوں کا مینڈیٹ چوری کریں گے، کھلے عام کریں گے، اور یہ انقلابی بھی بنیں گے، چوری بھی کریں گے، اوپر سے سینہ زوری بھی کریں گے، اور پھر کھلے عام انقلابی کی ایکٹنگ بھی کریں گے. ریئلی؟ سیریسلی؟